کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، یہ سب کس کا کرم ہے؟ صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، ایمان، صحت، رزق، عقل، والدین اور سکون۔ یہ سب وہ نعمتیں ہیں جو اکثر ہم بھول جاتے ہیں یا پھر فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، لیکن انسان ہمیشہ شکر گزار نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور یہ حال صرف آج کے انسان کا نہیں بلکہ بنی اسرائیل کا بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بھی عظیم انعامات عطا فرمائے، انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی، سمندر کے درمیان میں راستہ بنایا، من و سلوہ جیسا آسمانی کھانا دیا اور انہیں اپنی کتاب تورات عطا کی، اور بار بار قرآن میں کتنے پیار سے انہیں مخاطب کر کے فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، لیکن انہوں نے شکر نہیں کیا۔ فرعون سے نجات کے بعد بچڑے کی پوجا کی، انبیاء کو جھٹلایا، انہیں ناحق قتل کیا اور اللہ کی نعمتوں کو بھی بھلا دیا۔ آگے آنے والی آیات انہی کی شرمناک حرکتوں کے بارے میں ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک اللہ کو ہم خود کھلی آنکھوں نہ دیکھ لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ کڑکے نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے رہ گئے۔ اب آپ لوگ صرف بنی اسرائیل کی ڈھٹائی اور اللہ کے ان پر انعامات دیکھتے جائیں۔ اللہ نے ان کو فرعون سے نجات دی تو یہ شرک میں پڑ گئے، اس شرک کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کیا، تورات عطا کی، تو نئی ڈیمانڈ کیا رکھی کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا تو ایک بجلی کے کڑکے نے انہیں گھیر لیا۔ بعض روایات کے مطابق یہ مر گئے اور بعض کے مطابق بے ہوش ہو گئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی دی۔ اس کی تفصیل بھی ہم سورۃ الاعراف میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کئی سال صحرا میں قید کر دیے گئے تھے، وہ بھی اپنی ہی غلطی کی وجہ سے، جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس قید میں بھی اللہ نے ان پر انعام کرنا نہیں چھوڑا۔ صحرا کی دھوپ سے انہیں بچانے کے لیے ایک بادل ان پر مسلسل سایہ کیے رہتا اور بھوک میں انہیں غیب سے من و سلوہ کی شکل میں بہترین خوراک مہیا فرمائی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔
اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ اس بستی میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازوں میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے۔ اب ایک اور انعام ان کو ملا، صحرا کی قید سے نجات، اور بستی میں ان کی رہائش کا اللہ تعالیٰ نے بندوبست کرنا چاہا۔ لیکن اب آپ آگے دیکھیے کہ انہوں نے اس نعمت کا بھی کیا حشر کیا ہے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک اور بات بنا لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جس بستی میں رہائش دینے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس بستی میں سر جھکا کر داخل ہونا۔ سر جھکانا تو دور، وہ ایسے سینہ تان کر داخل ہوئے، اور جو معافی مانگنے کے الفاظ انہیں اللہ نے سکھائے تھے یا انہیں اللہ نے ہدایت کی تھی کہ یہ کہتے ہوئے تم داخل ہونا بستی میں، انہوں نے اپنے مسخرے پن میں ان الفاظ کو بھی بدل ڈالا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی۔ ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا۔ صحرائے سینا میں قید کے دوران انہیں پانی بھی میسر نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے طور پر 12 چشمے پیدا کر دیے اور ہر قبیلے کے لیے ایک الگ چشمہ جاری کر دیا۔ یہ ایک اور انعام تھا اللہ تعالیٰ کا اس بد نصیب قوم پر۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور وہ وقت بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہماری خاطر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ وہ ہمارے لیے کچھ وہ چیزیں پیدا کرے جو زمین اگایا کرتی ہے، یعنی زمین کی ترکاریاں، اس کی ککڑیاں، اس کا گندم، اس کی دالیں اور اس کی پیاز۔ موسیٰ نے کہا جو غذا بہتر تھی، کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں؟ خیر ایک شہر میں جا اترو تو وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم نے مانگی ہیں۔ اور ان یہودیوں پر ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کا غضب لے کر لوٹے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ جب بنی اسرائیل صحرا میں رہتے ہوئے ایک ہی قسم کے کھانے سے اکتا گئے تو اب نیا مطالبہ کیا کر دیا کہ ہمیں زمین سے اگی ہوئی غذا چاہیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک تو اس قید سے نجات دی، ساتھ ہی ایک بستی تھی، اس بستی میں
سر جھکا کر انہیں اترنے کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، سر جھکاتے ہوئے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے، اور کہا کہ اس شہر میں اب اپنی مرضی کے مطابق جو حلال غذا چاہو وہ کھا سکو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل شکر گزار بنے، لیکن وہ نافرمان بن گئے، اور آج ہم بھی کہیں انہی کے راستوں پر تو نہیں چل رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بنی اسرائیل کی کہانی سے سبق لیں، شکر کریں، اطاعت کریں، نعمتوں کو پہچان کر انہیں صحیح راستے میں استعمال کریں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، بس ہمیں دیکھنے والی آنکھ اور شکر کرنے والا دل چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال۔